السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بدقسمت حالیہ جنگ چھڑ چکی تھی دوحہ قطر میں ایک امن معاہدے کے تحت جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن اس امن معاہدے کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ متضاد مواقف سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، پاکستان کی جانب سے بھی اور افغان طالبان کی جانب سے بھی۔ پاکستان کے ساتھ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی کل قلعہ کو جب غزہ پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے جو ٹرمپ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 20 نکات تھے جس پہ پاکستان دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ متفق ہوا تھا، اس پہ بھی موقف پاکستان کا مختلف تھا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کا اس پہ موقف جو ہے وہ پاکستان کے موقف سے سریان مختلف تھا، اور پھر پاکستان کی ریاست نے یہ ایک پوزیشن اختیار کی کہ جی جو 20 نکات پہ ہم نے دستخط کیے تھے اور یہ جو 20 نکات ابھی پبلک ہوئے ہیں اس میں بعض چیزیں تبدیل کی گئی ہے۔ اب کیا وہی ایک صورتحال ہے کہ دوحہ قطر میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا اور اب جو کچھ سامنے آ رہے ہیں، تو کیا اس معاہدے میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ ہماری معلومات کے مطابق یقیناً اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ کون جیت چکا ہے؟ آیا پاکستان کی جیت ہوئی ہے یا سرخروئی افغان طالبان کی ہوئی ہے؟ اگر آبجیکٹیولی بات کی جائے اور دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو یہ جنگ دو حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک تو یہ ایک ملٹری یا فوجی جنگ، عسکری جنگ تھا، تو یقیناً اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں ہے، وہ پاکستان بڑے ابرومندانہ طریقے سے جیت چکا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ جو سیاست اور سفارت پر مبنی تھا، یقیناً وہ پاکستان بہت بری طرح ہار چکا ہے۔ وہ طالبان قیادت، طالبان حکومت، افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے، جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہے، جن کے باری برکم پگڑیاں ہوتی ہے اور جس کے پائنچے اونچے ہوتے ہیں، اور جن کو نہ انگریزی روانی کے ساتھ آتے ہیں نہ اردو سہولت کے ساتھ بول سکتے ہیں، لیکن ان کو بیوقوف سمجھنا سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی، اور ان کی ذہانت اور دور اندیشی کی مثال آپ دوحہ قطر امریکہ طالبان مذاکرات میں اور اس پیس ڈیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی وہ جیت چکے ہیں۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جیت کیسے طالبان کی ہوئی ہے۔ طالبان کو رسمی طور پر پوری دنیا میں ماں سوائے روس کی کسی ملک نے تقسیم نہیں کیا ہے۔ ابتدائی طور پر جب دوحہ قطر پیس مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ، تو اس وقت امریکہ اور نیٹو افواج موجود تھے، ان کی انخلا کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی، تو تب تک طالبان کی حکومت وہاں قائم نہیں ہوئی تھی، تو اس کو تو کوئی اخلاقی اور آئینی اور قانونی جواز دیا جا سکتا ہے کہ جی وہ ضروری تھے۔ لیکن جب طالبان وہاں اقتدار میں آ گئے ہیں اور نظامی حکومت انہوں نے سنبھالا ہے، تو اب ان کی حیثیت ایک جنگجو گروہ کی نہیں ہے بلکہ ایک ملک کی ہے، اور جب تک دنیا کے تمام ممالک انہیں تسلیم نہیں کرتے، اقوام متحدہ میں رسمی طور پر وہ شامل نہیں ہوتے جیسے دیگر ممالک، اور پاکستان بھی انہیں تسلیم نہیں کرتا، تو اس صورت میں کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر ان کے ساتھ امن مذاکرات، کیا یہ امن مذاکرات کسی جنگجو گروہ کے ساتھ تھی یا یہ ایک حکومت کے ساتھ؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ظاہر ہے یہ مذاکرات ایک ایسی حکومت کے ساتھ ہوئی ہے جسے نہ دنیا نے تسلیم کیا ہے، جسے نہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں پہ یہ مذاکرات ہو رہی تھی اس ملک نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو وہاں ان سے مذاکرات کرنا تو ان کی ابتدائی اور بنیادی جیت تو یہی ہے
کہ ان کو ایک طرح سے تسلیم کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہو۔ دوسری بات یہ کہ قطر اگر گارنٹر ہے ان مذاکرات کا، تو قطر کا شکریہ کہ وہ ایک بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈسپیوٹس اور پالیٹکس میں۔ لیکن کل کلا کو قطر کے اندر ہی حماس کے مدعو کیے گئے رہنماؤں پر اسرائیل کا جو براہ راست حملہ ہوا تھا، اور امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا قطر میں موجود ہے، اور قطر ایک دفاعی معاہدے میں بھی جڑا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، تو کیا امریکہ نے قطر کو تحفظ فراہم کیا؟ ان کے حق میں امریکہ کھڑا ہوا؟ اور کیا قطر میں یہ جرت تھی کہ وہ اسرائیل سے پوچھتے کہ اس کے ہاں اس طرح کا واقعہ کیوں ہوا ہے، اور اس کی ساورینٹی پہ اور اس کے مہمانوں پہ حملہ؟ تو وہ قطر اگر اتنی بزدلی حماس کے کیس میں دکھا چکا ہے، تو ہم اس سے کیا توقع کریں گے کہ کل کلا کو اگر طالبان دوحہ قطر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ایز اے گارنٹر کیا اقدامات قطر اٹھا سکتے ہیں طالبان کے حوالے سے؟ قطر کی حیثیت کیا بن رہی ہے؟ تو یہ تو دو باتیں جو ہے اہم ہے، لیکن اس کو اگر آپ اتنا سیریس بھی نہیں لیتے تو مت لیجئے گا۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات ہوئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی میرے حساب سے، وہ یہ ہے کہ طالبان نے بین الاقوامی فورم پر ویانا کنونشن کے بعد، جہاں پہ ڈیورنڈ لائن کا ایک معاہدہ ہوا تھا، تاریخ میں پہلی طور پر افغان حکومت نے ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سطح پر اٹھا کر اسے سرحد نہ تسلیم کرنے کا جو ہے عملی قدم اٹھا دیا۔ وہاں ابتدائی جو اصل معاہدے میں ڈیورنڈ لائن کا ذکر جو ہوا تھا، وہ ایک رسمی سرحد کے طور پر اس معاہدے کے نکات اور مندرجات کے اندر اس سے یہی تاثر لیا جاتا تھا، اور اگر اس کی ایکسپلینیشن بھی دی جاتی تو مطلب یہ ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن ہے وہ ایک مسلمہ اور تسلیم شدہ سرحد ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ لیکن اس اصل جو موقف سامنے آتا ہے، جو معاہدہ اس کے حوالے سے جو اعلامیہ تھا، اس کی صحیح خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ افغان طالبان نے قطر سے رابطہ کر کے اس میں تبدیلی کر کے وہ شک نکال کے ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے اس طرح کا اضافہ کیا کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ سرحد کی نہیں رہی اور وہ ڈیورنڈ لائن کی۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب اگر اس بات کو بھی آپ سنجیدہ نہیں لیتے تو آئیے طالبان کے گزشتہ دور میں جاتے ہیں، جب امیر المومنین ملا عمر خود بقید حیات تھے، اور ڈیورنڈ لائن پہ اسے جب پوچھا گیا تو ان کا انتہائی سخت موقف تھا کہ اس ڈیورنڈ لائن پہ یا افغانستان کے ایک انچ زمین پہ بھی بات نہیں ہوگی۔ تو طالبان کے جد امجد، ان کے اولین امیر المومنین جنہوں نے طالبان کی بنیاد رکھی تھی، تو انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو رد کیا تھا، لیکن اس وقت اس کو اتنی اس کو اچھالا نہیں گیا تھا میڈیا میں۔ اب اسے ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں، ان کا کل کر موقف آ گیا ہے ڈیورنڈ لائن پہ، اور اس طرح افغان وزیر خارجہ ملا امیر متقی کا بھی جو ہے ایک بغیر کسی لحاظ کے اور رکھ رکھاؤ کے ان کا ایک کھلا ڈولا موقف سامنے آیا ہے، اور افغانستان اپنے اس تاریخی جو ان کا ایک دعویٰ ہے، اس پہ جو دعویٰ سردار داؤد اور ظاہر شاہ یعنی بادشاہت کے زمانے کا جو افغانستان کا دعویٰ تھا، اس دعوے کو روس نواز حکومتوں نے افغانستان کے اندر بھی اس پہ وہ قائم رہے۔ اس کے بعد مجاہدین جس عرصے میں آئے، مختلف مجاہدین گروہ افغانستان میں برسر اقتدار آئے، تو ان کا بھی موقف وہی تھا۔ گزشتہ طالبان کی حکومت میں بھی وہی موقف تھا، اور امریکہ اور نیٹو کے موجودگی میں حامد کرزئی اور اشرف غنی کا موقف بھی وہی تھا۔
اور آج کے طالبان کا موقف بھی وہی ہے، لہٰذا پاکستان کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ڈیورنڈ لائن ایک مستقل سرحد جو ہے اس کی حیثیت تسلیم کی گئی ہے، اور ابھی یا آنے والے وقتوں میں وہ ایک متنازع سرحد کی صورت اختیار نہیں کرے گی، اور جو 2200 کلومیٹر کا جو سرحد ہے، تو اگر ہمارے ہندوستان کے ساتھ سرحدی تنازعات ہے تو سرحدی تنازعات ہے، لیکن ڈیورنڈ لائن کے اس تنازع کے ساتھ ان کا کلیم افغانستان کا خیبر پختونخوا پہ جو ان کا کلیم ہے وہ میاں والی تک ہے، بلکہ میاں والی اس کا حصہ ہے۔ اس طرف سے اگر ہم جی ٹی روڈ کی طرف سے چلے جائیں تو تاریخی طور پر افغانستان کا دعویٰ جہلم تک ہے کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ دوسری جانب جنوبی پشتونخوا یا بلوچستان پہ ان کا جو ہے ایک دعویٰ ہے، تو اگر وہ آپ دیکھ لیں تو بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو طالبان کا دعویٰ پاکستان کے ایک بہت بڑے علاقے پہ ہے، رقبے پہ ہے۔ پھر اگر آپ اس رقبے میں پختونخوا کا رقبہ شامل کریں اور پھر آپ دونوں صوبوں کی آبادی شامل کریں، پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جانبین جو اقوام بستی ہیں، بلوچ اور پشتون، اگر اس کو آپ دو بڑے اقوام میں تقسیم کرتے ہیں تو یہی دو اقوام پشتون اور بلوچ افغانستان میں بھی رہائش پذیر ہے، تو یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو عالمی فورم پہ ایک طرح سے تسلیم کروایا گیا ہے۔ یہ طالبان کی بہت بڑی جیت ہے۔ تو ایک بات تو یہ آ گئی، اب آتے ہیں اس امن معاہدے کی طرف۔ اس امن معاہدے کے بارے میں بھی بڑی ایک عجیب ایک بات ہو رہی اور ایک منطق دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی شکایت تھی، اور بڑی جائز شکایت تھی، کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کی دراندازی ہو رہی ہے، وہاں پہ مختلف دہشت گرد گروہ موجود ہیں، اور ان کو وہاں رہائش، سہولتیں، یعنی وہ سب کچھ ان کو میسر ہے، جس کے نتیجے میں وہ وہاں پہ ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں، وہاں پہ وہ نت نئی لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں، وہ اپنے تشکیلات کر رہے ہیں، تشکیل بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی دشمن ممالک سے ان کا رابطہ ہے، ان کو فائنینشل، لاجسٹک، اسلحے کی، رہائش کی، قیامت وان کی، ٹریننگ کی، انٹیلیجنس کی اور موومنٹ کی سہولت ہے، اور ایک لحاظ سے وہ ایک افغانستان کی ریاستی تحفظ میں ان کو سرحد پار کروایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک موقف ہے، اور یہ 1110% درست موقف ہے۔ اب افغانستان سے ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پہ بھی مختلف رائے ہے۔ نمبر 1، افغانستان کی افغان طالبان کی حکومت شاید اتنا کمزور ہے کہ وہ ان گروہوں کو قابو نہیں کر سکتے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ بھی خطرناک صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان ان تمام گروہوں سے نظریاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اہداف شریعت محمدی کے حوالے سے جو ان کی اپنی تشریحات ہیں، اس کے مطابق ان کی منزل اور ان کے اہداف ایک ہے۔ یہ اس سے بھی بڑھ کے ایک خطرناک بات ہے۔ اور اگر طالبان کی حکومت کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں ان گروہوں کے اندر افغانستان میں، جو بے شمار ہیں، کچھ اندازوں کے مطابق وہ درجنوں میں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو اگر یہ تمام دہشت گرد گروہ ایک اکٹھ کر کے، ایک اتفاق کر کے طالبان کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو کیا طالبان کا اقتدار وہاں پہ قائم رہ سکے گا؟ اب ان میں جو بھی صورتحال ہو، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے یہ تعاون بغیر بتائے اور جتلائے اور تسلیم کیے، عقیدہ کی بنیاد پر اور مشترکہ اہداف کی بنیاد پر یہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان پڑوسی ملک کو وہ ایک شرعی ملک نہیں سمجھتے، لیکن جب ہم گلہ کرتے ہیں تو درست کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کے پس منظر میں اور تاریخ میں نہیں جا رہے ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں یا ہمارا اس میں کتنا ہاتھ ہے، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ افغانستان کو کبھی پرامن رہنے نہیں دیا ہے، نہ ان کو ایک آزاد ملک سمجھا ہے۔ وہاں پہ ہم نے مداخلتی کی ہے، اور اس کے لیے ہم نے مختلف جوازیں گڑی ہیں۔
سردار داؤد کے زمانے میں اگر کسی ڈیورنڈ لائن کے تنازع پہ بات ہو رہی تھی تو اس کو ایک پشتونستان کا نام دے کے اور ایک تنازع دے کے اور پاکستان کو توڑنے کی بات ہوئی تو ہم نے سردار داؤد کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا، اور سردار داؤد ہی کے زمانے میں احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمتیار کو ہم یہاں لائے تھے، اور گورنر ہاؤس پشاور میں وہ قیام پذیر تھے اور باقاعدہ ان کی تعلیم و تربیت اور یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ پھر جب وہاں پہ روس آیا تو ہم نے کئی من گڑت قصے بنا کے اپنی سالمیت اور سلامتی اور گرم پانیوں تک روس کی جانے کی بات کی، لیکن یہ وہ جواز تھے جو ہم اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے دے رہے تھے، لیکن ہم نے ڈالرز لے کے امریکہ اور مغرب کی کیپیٹلسٹ ممالک کی لڑائی روس کے خلاف امریکہ میں لڑی۔ اس کے بعد جب وہاں پہ مختلف جہادی تنظیمیں آئے تو ہم نے اپنے مختلف مفادات کے حوالے سے وہاں اپنا اثر رسوخ بھی جاری رکھا، اور تعاون بھی ہم نے گلبدین حکمتیار کو بھی تعاون فراہم کیا، ہم نے استاد سیاب کو بھی اور دیگر کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہا، اور اس وقت ان مختلف گروہوں کے درمیان ویسی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد جب طالبان آئے اور طالبان کی پیچھے 9/11 کو جواز بنا کے جب امریکہ اور نیٹو حملہ آور ہوا تو ہم نے بھرپور معاونت کی امریکہ کی، اور ہم نے انہیں طالبان اور افغانستان کے خلاف کام کیا۔ اور جب امریکہ کی جانے کے بعد جب امریکہ کے انخلاء کے لیے بھی ہم مطالبہ کر رہے تھے اور ہم اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، اور جب امریکہ اور نیٹو کا انخلاء ہوا اور طالبان آئے تو ہم نے بڑے بانگڑے ڈالے تھے، اور یہ ایک موقف جو شروع سے پاکستانی ریاست کا رہا تھا کہ ہم مغربی سرحد کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک افغانستان میں پاکستان دوست حکومت نہ ہو، اور جب طالبان نے وہاں اقتدار سنبھالا تو ہم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اب کیوں ہمارے مسائل طالبان کے ساتھ پیدا ہوئے؟ اس وقت بھی اہل نظر ریاست کی اس پالیسی کی مخالفت کر رہی تھی، اور پاکستان کی محبت میں اور خود بوتی کی جذبے سے سرشار ہو کے تجاویز اور دلائل دیے جاتے تھے، لیکن وہ لوگ جیلوں میں گئے، ان کو قتل کیا گیا، وہ ٹارچر سیلوں میں ڈالے گئے، ان پہ ہر سختیاں کی گئی اور ان کو ملک دشمن سمجھا گیا۔ لیکن جو کل خلا کو جو اہل نظر کہہ رہے تھے وہ بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو تسلیم کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کا دوحہ قطر کا اگر معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئے، اور وہی دراندازی اس سے بڑھ کے زور و شور اور شدت کے ساتھ پاکستان میں جاری ہے، اور پچھلے 2-3 دن میں متعدد حملے جو ہے حساس مقامات پہ اور سیکیورٹی فورسز پہ ہوئے ہیں، اور جس میں ہمارا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ اب آپ کہاں جائیں گے اور کس سے گلا کریں گے؟ اب اس معاہدے میں پابند ہونے کی وجہ سے آپ براہ راست چڑھائی افغانستان پہ نہیں کر سکتے تھے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ جو ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے، اور اگر آئندہ وہ بھی غلط ہوگی، لیکن آپ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کیا آپ شکایت لے کے دوحہ قطر میں قطر کے پاس جائیں گے جو ثالث ہے کہ جناب معاہدہ تو طے ہوا تھا، دراندازی ہوئی تھی، لیکن اس دراندازی کے لیے اب افغان طالبان کی خوشیاری دیکھیے اور ان کی دلی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں، طالبان کا موقف ہے کہ جب نیٹو افواج اور سب کچھ یہاں موجود تھا اور پاکستان بھی ایک منظم قوت تھی، تو اس دور میں جب دراندازی پاکستان سے ہو رہی تھی افغانستان میں، اور نیٹو اور امریکہ کا نقصان ہو رہا تھا، اور جب بھی نیٹو اور امریکہ نے پاکستان کو دراندازی روکنے کے لیے کہا ہے تو پاکستان کا دو ٹوک موقف تھا کہ 2200 کلومیٹر کہ اتنی طویل بارڈر کو جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، دشوار گزار ہے، اس کو ہر طرح سے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ اور باوجود ہماری نیتیں اور کوششوں کے اور سیکورٹی میجر کی دراندازی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اسی کے لیے پیسے دیے گئے، اسی کے لیے باڑ لگایا گیا بارڈر پہ، اسی کے لیے ٹیکنالوجی آئی، سب کچھ ہوا، ڈرون کی سرویلنس شروع ہوئی، لیکن یہ تھی۔ اب افغانستان کہہ رہے ہیں کہ جب 7.5 لاکھ زمینی فوج، ٹیکنالوجی، ایٹمی قوت منظم ہونے کے باوجود مختلف پیراملٹری فورسز، جب وہاں سے آپ دراندازی نہیں روک سکتے، تو افغانستان کی نوزائیدہ طالبان کی حکومت جہاں پہ نہ منظم فوج ہے، نہ ملٹری فورسز، پیراملٹری فورسز ہے، نہ ہماری انٹیلیجنس کا نظام ہے، نہ ہماری اتنی تعداد ہے، ہمارے ہاں تو آزاد جنگجو لوگ ہیں
جو بغیر یونیفارم کے خالی ایک AK-47 رائفل اور راکٹ لانچر کے ساتھ لڑتے ہیں، تو ہمارے لیے کس طرح پاسبل ہے؟ تو ہماری بدنیتی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے، ہم بسات بھر کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ ہماری بھی مجبوری ہے، اور وہی عذر پاکستان قبول کرے جو وہ نیٹو کو دیتا تھا۔ اگلا موقف ان کا اسی بھی بڑا ایک خطرناک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے ہماری کمزوری ہے، ہماری بددیانتی، لیکن جب بارڈر کراس کرتے ہیں تو اس طرف آپ کی لاکھوں کی فوج، لاکھوں کی پیرا ملٹری فورسز، آپ کی ٹیکنالوجی، سرویلنس، انٹیلیجنس سسٹم، ڈرون، آپ کی پولیس کا نظام، اور پھر اس ڈیورنٹ لائن سے یا سرحد سے لے کے جہاں پہ وہ حملاور ہوتے ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے 200 چیک پوسٹوں سے یہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو کیوں کر اور کس طرح پہنچنے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیجیے گا۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ آپ ایک طرح سے جو ہے جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کو یہاں پہ ختم کر کے اپنے موقف اور اس کی اہمیت کو اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔